الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر وہ موقع ہماری زندگی میں آ رہا ہے جو گویا اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا مہینہ۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے۔ کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ اگلے رمضان میں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ تھے اگلے رمضان میں جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، لیکن یہ رمضان آیا وہ بیمار ہو گئے، کوئی ایسی معذوری ہو گئی کہ اگر وہ چاہے تو تراویح نہیں پڑھ سکتے، اگر وہ چاہے تو روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال اس پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور حضور علیہ السلام سے یہ دعا ثابت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد میں رمضان تک عافیت سے پہنچ جائے تو اس کی دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے۔ اب اس کی بات بھی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مثال کے طور پر جب موسم سخت ہو اور اس کے بعد میں بارش وغیرہ جب ہونی ہوتی ہے تو پھر ٹھنڈی ہوا چلتی عام طور پر، اور اس کے بعد میں آسمان پہ بادل چھا جاتا ہے اور پھر بارش ہو جاتی ہے، لوگوں کو سکون مل جاتا ہے، سخت گرمی میں امس میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو رجب کے مہینے میں جو حضور علیہ السلام کی وہ دعا، تو اس دعا کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو رجب کے مہینے سے گویا رحمت کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ تو اس حدیث ایک پس منظر میں دیکھا جائے تو شعبان کے مہینے میں گویا رحمت کے بادل آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ جیسے بارش برستی ہے انسان کو سکون اطمینان ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو روحانی طور پر انسان کو، اہل ایمان کو ایک طاقت ملتی ہے، اور ہم اپنے اکابرین کا عمل دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ رمضان کی تیاری ہم نے شروع کی کہ نہیں کی۔ رمضان کی تیاری کی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کوئی بہت محترم مہمان آنے والے، کسی مدرسے کے شیخ الحدیث یا کوئی صاحب نسبت اللہ والے جن سے انسان کا اصلاحی تعلق ہو، تو اگر وہ آنے والے ہوں، ان کی اطلاع مل جائے تو تعلق تین طرح کے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی اللہ والے سے تعلق ہو، چاہے وہ کسی عالم دین یا حافظ قرآن سے تعلق والا ہو، اور چاہے وہ دینی امور میں تعلق کا معاملہ ہو، تین طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اب کسی کو اطلاع ملی کہ فلاں شیخ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں تو ہفتوں سے وہ تیاری شروع کر دیتا ہے کہ بھئی دروازے صاف کیے جائیں، فرش صاف کیا جائے، بیڈ شیٹ بدلی جائے، جب وہ اللہ والے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں۔
تو ایک تو یہ تیاری ہوتی ہے۔ تو اگر اس تیاری کو دیکھا جائے تو رجب کا جب چاند دیکھا تو حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، تو وہ جب کچھ تبدیلی ہمارے اندر رجب کے مہینے سے آ جانی چاہیے تھی۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے شیخ آ رہے ہیں تو ایک دن پہلے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، بچوں سے کہتا ہے کہ بھائی گھر تھوڑا سا صاف کر لیا جائے، شیخ ہمارے آ رہے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ یا اسٹیشن پہ لینے کے لیے نکلتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے ذرا چادر وادر بدل دینا اور ذرا تکیہ وکیہ صحیح لگا دینا کیونکہ ہم لینے جا رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں۔ تو یہ تعلق کی بات ہوتی ہے کہ کس کو کتنا تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر ہوگی اور رمضان کے مہینے کہ وہ عظمت ہمارے دل کے اندر ہوگی جو عظمت بیان فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پہلے سے اس کی تیاری شروع کر چکے ہوں گے۔ اب اس کی تیاری کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آپ ایک اچھی ٹوپی لے کے آئیں، بس ذہنی طور پر تیاری ہونا کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، مسواک خرید لیا، تسبیح خرید لی اور نیا ایک قرآن کا نسخہ لے کر آیا کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ذہنی اعتبار سے آپ کو لگے گا جب یہ تیاری شروع کر دیں گے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہمیں یہ تیاری کرنی۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایک دن پہلے شیخ کے آنے کی گھر میں تیاری کی، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہ جانے لگا تو گھر والوں سے کہہ گیا کہ میں تیاری کر لو، تو کہیں ہمارا حال اس تیسرے والے کی طرف نہیں ہے کہ چاند نکلا ہے، اب بھاگم بھاگ شروع ہو گیا، اب آج سے تراویح ہو جائے گی، 29 کا چاند نکل آیا، تو کہیں ہم نے اس تیاری کا اہتمام تو نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں پہلے والی تیاری کرنی ہے۔ اب پہلے والی تیاری کا اندازہ کیسے ہوگا؟ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر کوئی بورڈ کی طرف نہ دیکھے اور یہ پوچھا جائے کہ یہ بتلاؤ کہ آج شعبان کی کتنی تاریخ، تو اگر واقعی ہم تیاری کر رہے ہوں گے تو شعبان کی تاریخ کا ہمیں پتہ ہوگا۔ اس لیے پتہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حیات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب شعبان کی ایک تاریخ آ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اب 29 دن رہ گئے ہیں رمضان، اور جب 2 تاریخ ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے اب 28 دن رہ گئے ہیں رمضان کی، یعنی ایک ایک دن گنا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے صحابہ کو بتلایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان میں اب اتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر جانے والا مہینہ نہیں۔ حضور علیہ السلام شعبان کا ایک ایک دن گنا کرتے تھے، اور ایک ایک دن گننے کے بعد صحابہ سے فرماتے تھے کہ دیکھو رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا، اس کے اتنے دن باقی رہ گئے۔ اب مثال کے طور پر جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہر صاحب ایمان کے دل میں کچھ امنگ ہوتی ہے، کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار اب کی جب رمضان آئے گا تو ہم روزانہ 5 پارے کی تلاوت کریں گے، احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، آدمی عزائم کرتا ہے ہم 10 پارے روزانہ تلاوت کریں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جو میں نے پہلے 3 مثالیں دی، اگر وہ نہیں ہوتی ہیں تو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا دن شروع ہو گیا، اور اس کے بعد میں انسان اہل ایمان میں سے کوئی اللہ کا بندہ اس عزم کے ساتھ کہ 10 پارے پڑھیں گے، قرآن لے کے بیٹھا اور پاؤ پارا جب پڑھا تو گلا یار گردن میں بھی درد ہونے لگی، اور اس کے بعد میں کمر میں بھی درد ہونے لگی، اور بیٹھا نہیں جا رہا۔ اس لیے نہیں بیٹھا جا رہا، اس لیے کمر میں درد ہونے لگی، گردن میں درد ہونے لگی کہ اس نے رمضان کی تیاری نہیں کی۔ اگر رمضان کی تیاری کرتا تو کچھ دن پہلے تلاوت کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا، پاؤ پارا پڑھنا شروع کر دیتا، پھر دوسرے دن آدھا پارا کرتا، پھر تیسرے دن سلاس تک کرتا، پھر چوتھے 5ویں دن 1 پارا کر لیتا۔ تو اگر رمضان کی تیاری ہم اور آپ اس انداز سے ابھی سے کرنا شروع کر دیں تو پھر رمضان المبارک میں ہمیں قرآن کی تلاوت میں بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ اور رمضان کا مہینہ تو پھر
وہ اللہ کے کلام کا مہینہ ہے بس۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے دوڑ کرتے تھے۔ دوڑ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور کے پاس رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل آتے تھے تو حضرت جبرائیل حضور کو قرآن سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے۔ اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دوڑ سنائے۔ اس سے کیا پیغام دیا حضور علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ مہینہ ساری کتابوں کے بند کر دینے کا ہے اور یہ مہینہ صرف قرآن کے کھولنے کا ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو اگر ہمارا پہلے سے کچھ معمول ہوگا، رجب کے مہینے سے، شعبان کے مہینے میں سے کچھ تلاوت کا معمول ہوگا، تو پھر رمضان کے مہینے میں تلاوت کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے رمضان کی تیاری پہلے سے نہیں کی ہوگی تو پھر تلاوت کا کرنا ہمارے لیے بھاری ہوگا اور مشکل ہوگا۔ اب تک ہم دیکھیں کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے اور گزر گئے۔ جو رمضان ہمارے ان طریقوں سے گزرے جس طریقے سے گزرنا چاہیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر رمضان کے مہینے اس طریقے سے نہیں گزرے جیسے گزارنا چاہیے تو اس پر ندامت ہونی چاہیے، اور آنے والے رمضان میں اگر ہم پہنچ جائیں تو اس کو ویسے گزارنا چاہیے۔ اب رمضان شروع ہوتا ہے تو دو طریقے کے ماحول بننے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ ماحول بننے لگتا ہے یار ہم تو بیمار ہیں، وہ تو اتنی دوائیں چل رہی ہیں ہماری، اور ہم کو تو ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، شوگر بھی ہے ہمارے پاس۔ اب وہ فوراً فون کرنا شروع کر، مولانا صاحب کیا روزے کی گنجائش ہو سکتی؟ اب تو اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ کتنا بیمار ہے۔ واقعی اگر کوئی مریض ہے، واقعی اگر کسی کو مرض ہے تو شریعت نے اس کی چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن مرض کو بہانہ بنا کر اگر چھوٹ دینا چاہتے ہیں تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اور بعض ایسے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بیمار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ایک روزہ رکھ لیں، اپنے نفس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اچھا ایک روزہ رکھ لیں، کل نہیں رکھیں گے، آج رکھ لیں کل نہیں رکھیں گے۔ اب اس کے بعد میں کل جب آیا تو کہتے ہیں اچھا نفس سے کہتے ہیں اچھا ایک اور رکھ لیں، کل نہیں رکھیں گے۔ اس طریقے سے بیمار لوگ جو واقعی بیمار ہوتے ہیں اس طریقے سے کر کر کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں، پورے مہینے وہ روزے رکھ لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے، دل میں ان روزوں کی قدر ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کا وہ مہینہ، اور جس مہینے میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہو اس مہینے میں ہم محروم رہ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص سے زیادہ کوئی محروم اور بدبخت نہیں جو رمضان کے مہینوں میں محروم کر دیا۔ تو اس لیے میں نے تیاری بتلائی تھی، ٹوپی خرید لیں، ذہنی اعتبار سے تیاری شروع کریں، مسواک لے لیں، تسبیح لے لیں، قرآن کا نسخہ لے آئے، قرآن اگر اوپر رکھا ہو تو اس کو نیچے اتار لیں، وہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس طریقے سے گھر کا ایک ماحول بنا لیں۔ خریداری کا کچھ مزاج ہوتا ہے، بھائی ضروریات بھی لگی ہوگی وہ بھی پہلے سے پوری کر لے، اور جس طریقے سے 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں جو ہماری مصروفیات تھیں، جتنی مصروفیات کو ہم اس مہینے میں کم کر سکتے ہو اتنی مصروفیات کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں اور عبادت میں لگانے کی کوشش کریں، اور رمضان کے مہینے کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے یہ ہر دن اس طریقے سے گزارے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری دن، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ تو اس طریقے سے اگر رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پورے برکات ہمیں ملیں گے، اس کے پورے نفع، اس کا پورا نفع ہم سے آپ کو حاصل ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمارا ایک شیڈول بن جانا چاہیے، ایک نظام الاوقات مرتب ہو جانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو اگر ایک معمول بنا لیں گے
تو انشاءاللہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ عافیت سے گزر جائے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں پھر پیاس کی قدر ہوتی، رمضان کے مہینے میں پھر بھوک کی قدر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اہل ایمان پر، اور یہ روزے صرف اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نہیں کیے، بلکہ اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ اور رمضان کے روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ تقوی حاصل ہو جائے، یہ ہے رمضان کے روزوں کے رمضان کے روزوں کا اصل مقصد۔ اب اس کے بعد میں افطار کے متعلق فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، فرحتان۔ ایک تو جب تو صبح صادق سے روزے کی نیت کرتا ہے اور اس کے بعد میں افطار کے وقت اس کو بہت مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک خوشی جب رمضان کے بالکل آخری ایام ہوتے ہیں تو ان آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرماتا ہے، تو وہ بھی اہل ایمان کے لیے خوشی کا موقع ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیان کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو معاف نہ کرنا ہوتا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رمضان کے روزے نہ دیتا۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے اس امت کو دیا ہے تاکہ امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس لیے معافی کا وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا کہ اس مہینے میں ہم اللہ کو چاہے تو راضی کر لے اور چاہے تو اپنے عملوں سے اللہ کو ناراض کر لے۔ ایک ماحول بننا چاہیے ہمارے مسلم معاشرے کا، کاش وہ نظام لوٹ آئے جو نظام جو ہے جمہور کے طریقے میں، یا جو نظام خیر القرون کے زمانے میں تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلم علاقوں میں سب دکانیں کھانے پینے کی بند کہ دیکھو یہ ان کے لیے رمضان کا مہینہ آ گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو رمضان میں اور دکانیں کھل جاتی ہیں کہ بڑی تعداد ہوتی ہے روزہ نہ رکھنے، تو اب گھر میں تو ملتا نہیں ہے تو ان کو باہر جانا ہوگا۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں ہم اس فرمان کو یاد رکھیں، کتنا سخت فرمان ہے، اس فرمان کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی برکات سے اور رمضان کے فضائل سے اپنے آپ کو محروم نہیں کریں گے۔ کہا گیا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا کھا رہا ہو تو ایسے شخص کو اگر اسلامی نظام ہو تو قتل کر دینا چاہیے۔ ایسے شخص کو اگر اسلامی نظام ہو تو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن روزہ نہ رکھ کر روڈ پہ کھا رہا ہے تو پورے مذہب اسلام کی ایک توہین کر رہا ہے، اور کسی اسلام کو مذہب اسلام کی توہین کرنے کی اجازت نہیں، پورے مذہب کو بدنام کر رہا ہے، پوری مسلم کمیونٹی اور سوسائٹی کو یہ بدنام کر رہا ہے۔ روڈوں پر مسالہ کھا رہا ہے، روڈوں پر چائے پی رہا ہے، روڈوں پر کھانا کھا رہا ہے، یہ پورے مذہب اسلام کو بدنام کرنے والا ہے، اور شریعت نے یہ ہمیں آزادی نہیں دی ہے کہ ہم مذہب اسلام کو بدنام کرنے والے بنے۔ کاش اللہ تعالیٰ خیر القرون کا وہ زمانہ لوٹا دے کہ ہمارے علاقے کی دکانیں بند ہو، پورے شہر پورے ملک کی دکانیں بند ہو، کہ اب کھانے کی کوئی دکان ہماری نہیں کھلی۔ محبت سے اگر کچھ لوگ کھولتے ہیں تو ان کو سمجھایا جائے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، اور رمضان المبارک لگے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، جس سے ہماری پہچان بن گئی نا گندگی سے، گالی ہم دیتے ہیں، غصے میں ہم آ جاتے ہیں، جذبات میں ہم آتے ہیں، یہ ہماری پہچان بن گئی ہے دوسری کمیونٹی اور سوسائٹی میں کہ اگر کسی کو غصے والا قوم دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو دیکھو، کسی کو گالی زیادہ بکنے والا دیکھنا ہو تو مسلمانوں کو دیکھ لو، کسی کو آپس میں لڑنے والا دیکھنا ہو تو مسلمانوں کو دیکھ لو، اگر گندگی دیکھنا ہے کسی محلے میں تو مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ۔ یہ پہچان ہماری اور آپ کی بن گئی، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم گالی گلوچ کی عادی ہو جاتی ہے وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ جو لوگ گالی اور گلوچ کرتے ہیں
آقا अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोग अल्लाह की निगाह से गिर जाते हैं। किसी का तकिए कलाम होता है गाली बकना, बात पे गाली बकना, अल्लाह के फरमान पर हम सोचे, अल्लाह के पैगंबर के फरमान पर कि आपने फरमाया कि फिर ये शख्स अल्लाह की निगाह से गिर जाएगा। दुनिया में अगर कोई आदमी किसी को अपनी निगाह से गिरा दे, बाप अगर अपने बेटे को निगाह से गिरा दे तो कितना मुश्किल उस बेटे के लिए दौर होता है, कैसी मुश्किलात की जिंदगी उसके सामने आती है। और गाली गलौज के अमल से अगर हम अल्लाह की निगाह से गिर जाएंगे तो कितना मुश्किल हमारे लिए होगा। तो इसलिए तय करें कि इस रमजान के महीने में अपनी जुबानों की भी हिफाजत करेंगे, अपने कानों की भी हिफाजत करेंगे, अपने हाथों की भी हिफाजत करेंगे, अपने पैरों की भी हिफाजत करेंगे। रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है कि सुबह सादिक से अपना सहरी कर ली और उसके बाद दिन भर अपना और बकते रहे, दिन भर गीबतें करते रहे, दिन भर बुराइयां करते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि झूठ से, गाली से, गीबत से रोजा फट जाता है, इंसान को बजुज भूखा और प्यासा रहने का कुछ नहीं मिलता। इसलिए इस महीने में हमें उन एहतिमाम के साथ प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, उन तालीमात की रोशनी में हमें रोजे का एहतिमाम करना है। और जो ऐसे लोग हो जिनका मिशन ही गीबत करना हो, जिनका मिशन ही बुराई करना हो, जब वो आपके पास आए तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से फौरन हाथ जोड़ के माजरत कर ले, मैं रमजान भर दूर रहेगा। अपना रोजा भी ना खराब करे, हमारा रोजा भी ना खराब करे। जिस तरीके से गीबत का सुनना बुरा जो है, करना बुरा है, इसी तरीके से गीबत का सुनना बुरा है। जिस तरीके से गीबत का सुनना गुनाह है, इसी तरीके से गीबत का कहना भी गुनाह है। तो इसलिए इस रमजान के महीने में जितना ज्यादा हो सके अपने आप को नाफरमानियों से बचाएं, अपने आप को गुनाहों से बचाएं। और रोजे में क्या चीजें हैं? दो ही चीज है। आम दिनों में भी नमाज फर्ज है, लेकिन रोजे में दो चीजें बहुत अहम है, एक रोजा रखना और दूसरे तरावी पढ़ना। रोजा आम दिनों में फर्ज नहीं है, तरावी आम दिनों में सुन्नत मुअक्किदा नहीं है, लेकिन रमजान के रोजों की यही तो खासियत है कि रोजा रखना है, दिन भर भूखा और प्यासा रहना है, और उसके बाद में रात में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अल्लाह का कलाम सुनना है। ये सुन्नत मुअक्किदा है। और फिर उसके बाद में अल्लाह को कैसा प्यार आता होगा अपने बंदे पर कि जो सुबह सादिक के बाद इसने सहरी कर ली और उसके बाद में कारोबार में लगा रहा, अपने काम में लगा रहा, और उसके बाद में शाम को इसने इफ्तार किया। अब इसके बदन को ये तकादा था कि ये आराम करता, लेकिन फौरन ये दौड़ा हुआ चला आया, अजान की आवाज सुनी, दौड़ा चला हुआ चला आया और देर रात तक घंटा 2 घंटा अल्लाह के सामने नियत बांधे खड़ा हुआ है, थकान भी हो रही। यही वो मौके होते हैं जिन मौके पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने, इंसानों के ऊपर फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं। इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा था फरिश्तों से कि इस रोए जमीन पर, इस धरती पर हम अपना खलीफा बनाने जा रहे हैं, इंसान की पैदाइश के वक्त अल्लाह ने कहा था कि हम अपना खलीफा और नायब बनाने जा रहे हैं, तो फरिश्तों ने एतराज किया था, आप ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते, आप ऐसी मखलूक को बनाना चाहते हो जो जमीन के अंदर फसाद करेगी, जो जमीन के अंदर खुरेजी करेगी। मेरे दोस्तों, जब ये मौके आते हैं, उन मौके पर अल्लाह फरिश्तों से कहते होंगे, देखो ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा है, मेरे हुक्म की वजह से सारी चीजें इसके पास हैं, लेकिन मेरे हुक्म को पूरा करने की वजह से ये खाने से रुक गया, ये पानी पीने से रुक गया, ये अपनी जायज ख्वाहिशात से रुक गया, और उसके बाद में दिन भर भूखा और प्यासा रहा, और उसके बाद में अब रात में इसको आराम का वक्त था, तकाजा था, लेकिन ये हमारे सामने खड़ा हो रहा है। इसीलिए अल्लाह ने फरिश्तों के उस जवाब में फरमाया था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, के फरिश्तों जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो। इंसानों की पैदाइश के वक्त हम सोचे कि अल्लाह ने हम में से हर शख्स को अपना खलीफा बनाकर भेजा है, हम में से हर शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नायब बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है और अपना नुमाइंदा बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है। तो इसलिए ये रमजान का महीना हमारा किसी भी एतबार से जाया न होना चाहिए, तरावी के एतबार से भी और रोजे के एतबार से भी, कुरान की तिलावत के एतबार से भी, और इसी तरीके से तमाम गुनाहों और तमाम नाफरमानियों के एतबार से भी हमारा ये महीना हमारी कोशिश के एतबार से
مکمل پاک اور صاف گزرے. جسے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا تھا تو وہ لوگ اس طریقے سے اللہ کی فرما برداری کرتے تھے کہ رمضان کی خوشی مہینوں محسوس کرتے تھے. رمضان کی خوشی مہینے کون محسوس کرے گا؟ جس نے رمضان کو اس طریقے سے گزارا ہو جیسے گزارنا چاہیے. اور جب رمضان آنے والا ہوتا تھا تو اس کی تیاری مہینوں سے وہ شروع کر دیتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کی تیاری کا وہ اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. تو اس لیے ابھی 4-5 دن رہ گئے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا اپنے معمول کو، اپنے روٹین کو چینج کریں، کچھ بدلیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اپنی زبانوں کی حفاظت شروع کر دیں، اپنے آپ کو کچھ گناہوں اور کچھ نافرمانیوں سے بچانا شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے اور اس رمضان کی تیاری کا حکم ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس کی تیاری کا یہی طریقہ ہے کہ ہم انہی اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں. حضور علیہ السلام نے روزے کی فضیلت کو، روزے دار کی افطار کرانے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو افطار کرایا تو اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہ ہو تو حضور نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ لسی اگر کسی کو پلا کر افطار کرا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے. اور اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے رمضان کے مہینے میں تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گی. یہ فضیلت بیان فرمائی روزے دار کے افطار کر. بعض ملکوں میں آج بھی رواج ہے، آج بھی بعض ملکوں میں، مسلم ملکوں میں یہ رواج ہے کہ روڈوں پہ جو شارع عام ہوتے ہیں، مین روڈ ہوتا ہے، ان روڈوں پر افطار سے پہلے لوگ اپنے اپنے شہروں سے نکل جاتے ہیں اور افطاری لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ جب بالکل وقت قریب آتا ہے تو روڈ جام کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری گزارش ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارا آج روزہ افطار کریں پھر آپ آگے بڑھیں. یہ بتلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث سے پتہ چلتا ہے. آج امت مسلمہ الحمدللہ اس فریضے کو انجام دے رہی. تو اس لیے میرے دوستوں جہاں ہم اپنے گھر میں 10 پکوانوں کی تیاری کرتے ہیں، رمضان سے پہلے ہم اپنے آس پاس کی نظر دوڑائیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری ضرورت کے مستحق ہوں. اب ان کے لیے بھی روزے کا انتظام کریں تاکہ وہ بھی اچھے ڈھنگ سے رمضان کے مہینے میں روزہ جو ہے افطار کر سکیں اور یکسوئی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکیں. اگر اس سلسلے میں باقاعدہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہر آدمی اگر اپنے اطراف میں اور اپنے آس پاس توجہ دے دے گا تو مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی ایک امت ایسی پیدا فرمائی. اور اس وقت اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اندر یہ حوصلہ اور یہ جذبہ رکھا ہے کہ اگر وہ 110 روپے کماتی ہے یہ امت کا فرد اہل ایمان تو 120 روپے خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے. اور الحمدللہ اہل ایمان نے جب محالات آئے ملک پر تو اہل ایمان نے یہ کر کے دکھایا. نکل آئے روڈوں پر، اپنی پوری پونجی اور اپنا پورا سرمایہ لگا دیا. بعض تو وہ لوگوں کو دیکھا گیا جو بیچارے کیلا بیچ رہے ہیں، جن کی آمدنی روزانہ 100-200 روپے ہوگی، ان حالات میں، اس لاک ڈاؤن میں، اس پس منظر میں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھچڑی بانٹ رہے ہیں، کچھ لوگ کھانا بانٹ رہے ہیں، تو ایمانی طاقت اور ایمانی شعلہ جو اس کے اندر تھا وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کھیلا لے کے آیا. لیکن جب اس نے اہل ایمان کو اس طریقے سے تقسیم کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر بھی وہ جذبات اس نے سیکھے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو جذبات اس کے اندر پیدا ہوئے تھے وہ بھی جوش میں آ گیا. اور اس کے بعد میں اس نے بھی اپنے پورے ٹھیلے کے کیلے کو فری میں تقسیم کر دیا. یہ خصوصیت اللہ نے صرف اہل ایمان کے اندر رکھی ہے، باقی کسی قوم کے اندر یہ نہیں. کیونکہ معلوم ہے، اس کو یہ فضیلت معلوم ہے کہ صحابہ اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کتنی فضیلتیں بیان فرمائی کہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن اپنے بھائی کو کھلاتے تھے. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کریم کی یہ آیت صحابہ کے اسی ایثار پر نازل ہوئی. کتنی بڑی بات تھی
کتنے دل گردے کی بات ہے، کتنا دل کشادہ ہوگا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانے کو ہے بچے کے واسطے، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آئے ہو، ان کا مہمان تھا، اس کو لے کر آیا ہوں، بچوں کو سلا دو اور چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دو، ہم اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم منہ چلاتے رہیں گے، ہمارا بھائی سمجھے گا ہم کھا رہے ہیں لیکن ہمارا وہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے۔ میرے دوستو، دنیا میں اہل ایمان کے علاوہ کوئی نظیر یہ پیش ہی نہیں کر سکتا، پوری دنیا میں کسی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ایسی نظیر نہیں پیش کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سلا رہا، بھوکا سلا رہا ہو، خود بھوکا ہو، بیوی بھوکی ہو اور اس کے بعد میں تھوڑا سا کھانا ہو، کتنا زیادہ اس شخص کے اندر ہمدردی اور رحم اللہ نے بھر دیا۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، مسلمانوں کی صفت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور آج الحمدللہ ایک چاہے بدعمل ہی مسلمان کیوں نہ ہو لیکن اس کے دل کے اندر بھی یہ حمیت اور یہ غیرت باقی ہے کہ وہ کسی کو اپنے سامنے بھوکا تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو اس پر بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ اور بہرحال رمضان المبارک کی تیاری جو ہم نے بتلائی کہ بھائی ٹوپی وغیرہ یہ عطر وغیرہ خریدنا شروع کر دے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دے، اور فیس بک پہ جیسے واٹس ایپ پہ چلتا ہے بھائی معاف کر دو، معافی کا سلسلہ سب فیس بک، اما ناراض پڑی ہیں گھر میں، ابا ناراض ہے، بہنیں بھائی ناراض ہے اور اس کے بعد تو واٹس ایپ پہ معافی مانگ رہی، یقیناً اچھی بات ہے، معافی مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی جو یہ راتیں آتی ہیں اور رمضان کی جو فضیلت آتی ہیں، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا، غیبت کرنے والا، وہ رمضان کی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے حسد بھی نہ ہو، کینہ بھی نہ ہو، بغض بھی نہ ہو، کسی کا حق ہو تو اس کا حق اس کو دے دیا جائے، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں رشتے استوار کر لیے جائیں، پتہ نہیں ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو بہرحال یہ دعا بھی ہو کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تراویح کے سلسلے میں اعلان تھا، ابھی اس وقت عشاء کی جماعت 8:15 بجے ہو رہی ہے۔ رمضان میں یہ مشورہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا وقت گھٹایا جائے گا کیونکہ آدمی تھوڑا سو بھی لے، پھر ایک تراویح لیٹ نائٹ بھی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، تو 7:55 پہ عشاء کی جماعت ہوگی، 7:55 کو اذان ہوگی، 7:55 پہ اذان ہوگی اور 8:10 پہ جماعت ہوگی۔ یہ انشاءاللہ جب تک قرآن چلے گا تو یہی معمول رہے گا، 7:55 کی اذان اور 8:10 کی جماعت، لیکن یہ جب چال ہوگا جیسے اس دن سے ہو گئی معمول۔ اور تراویح کی ترتیب یہ رہے گی، جو چھت پہ تراویح ہوتی ہے اور نیچے ہوتی ہے تو ان کی جماعت ایک ساتھ ہوگی، 8:10 پہ ایک جماعت ہوگی، اوپر 3 پارے ہوں گے، چھت پہ 3 پارے ہوں گے اور نیچے کم سے کم 2 پارے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کو کچھ بڑھا بھی دیا جائے، ہو سکتا ہے کچھ بڑھا بھی دیا جائے، لیکن 2 پارے پہ یقینی۔ اور اس کے بعد میں پھر دن بڑھا دیے جائیں گے اور اس کے بعد میں پھر 10:15 بجے سے جو تیسری تراویح ہوگی تو اس کا وقت فی الحال 10:15 بجے سے رکھا گیا ہے رات میں، بھئی یہ تراویح سے آدمی آسانی سے فارغ ہو جائے، اور فارغ ہو جانے کے بعد میں پھر اس تیسری تراویح کے لیے جو لوگ لیٹ نائٹ آتے ہیں تو 10:15 بجے رکھا گیا ہے۔ پہلی تراویح جب ہوگی تو اس کے بعد میں جو حضرات اس میں آئیں گے تو ان کے مشورے سے آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ترتیب انشاءاللہ یہی رہے گی کہ 8:10 کی عشاء کی جماعت اور اس کے بعد میں فوراً تراویح 2 پارے نیچے اور 3 پارے اوپر، اور 10:15 والی میں بھی 3 پارے ہوگی۔ اگر یہ پیغام جو 10:15 والا ہے، جو مثال کے طور پر یہاں 200-400 لوگ ہیں، اگر اپنے ملنے جلنے والوں کو پہنچا دے، جو بھی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی ہماری کچھ شکلیں ہیں، کوئی ملازمت کر رہا ہے وہ 8 بجے آ رہا ہے، 9 بجے آ رہا ہے،
تو لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے گی تو ان کا قرآن مکمل ہو جائے گا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، تو کم سے کم رمضان میں تو تراویح جو ہے وہ قرآن سن لیا جائے، تو اس میسج کو بھی پہنچا دیا جائے، لوگوں تک یہ بات چلا دی جائے کہ لیٹ نائٹ بھی انشاءاللہ دیر رات سے بھی تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔